الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز و محتشم برادران اسلام، آج ہم جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے جنت کی کہانی، خدا کی کہانی۔ دعا ہے رب ذوالجلال مجھے حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس جنت کا متقیوں اور فرمانبرداروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہیں جس میں ذرا بھی تغیر نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا بھی بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف ہوگا، اور جنتی لوگوں کے واسطے ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ جو شخص قیامت کی پیشی کا خوف رکھ کر خدا کی اطاعت کرے گا اس کے لیے دو جنتیں ہوں گی، ایک خدا کے خوف کے بدلے میں اور دوسری گناہوں کے چھوڑنے کے بدلے میں۔ ان دونوں میں میوہ دار درخت کثرت سے ہوں گے جس میں درمیانہ رفتار سے اگر کوئی آدمی چلے تو 100 سال میں اس کی لمبائی ختم ہو سکے، اور ان میں اعلیٰ درجے کے مکانات ہوں گے، اور ان دونوں باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے، ایک کا نام تسنیم ہوگا اور دوسرے کا نام سلسبیل ہوگا، اور دونوں چشموں میں خصوصیت یہ ہوگی کہ جنت میں رہنے والا شخص جہاں چاہے اور اپنے مکان کے جس درجے میں چاہے اسی جگہ بے تکلف پانی لے لے۔ ان دونوں باغوں میں ایک یہ خصوصیت ہوگی کہ ان میں 2 قسم کے پھل ہوں گے، ایک کی صورت دنیاوی پھلوں کی طرح، دوسرے کی صورت نئی جو دیکھی نہ سنی، اور یہ لوگ جنت میں تکیے لگائے ہوئے ایسے بستروں پر آرام کریں گے کہ جن کے استر ریشمی کپڑوں کے ہوں گے، اور ان کے ابر نور کے ہوں گے، اور ان کے پھلوں کی یہ خصوصیت ہوگی کہ ان کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور ان کے پھل جب جی چاہے گا فوراً خود بخود ٹوٹ کر منہ میں گر پڑیں گے۔ اور ان دونوں باغوں میں نیچی نظر والی شرمیلی 2 شیزاں لڑکیاں ہوں گی جن کو ان کے شوہروں کے علاوہ کسی نے بھی ہاتھ نہ لگایا ہوگا، اور وہ عورتیں اس قدر خوبصورت ہوں گی جیسے کہ مونگے اور لال کی تراشی ہوئی تصویریں ہوں گی۔ غرض یہ کہ یہ دونوں جنتیں سونے کی بنی ہوئی ہوں گی،
اور ان کا تمام سامان بھی سونے کا ہوگا، جو سابقین کے حصے میں آئے گی۔ اور ان دونوں کے علاوہ 2 جنتیں چاندی کی ہوں گی، اور ان کا سارا سامان بھی چاندی کا ہوگا، اور ان کا رنگ ایسا گہرا سبز ہوگا کہ دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں فرحت و تازگی بڑھے گی۔ اور ان میں جوش مارتے ہوئے 2 چشمے ہوں گے، اور کثرت سے پھل خصوصاً کھجوریں اور انار بھی ہوں گے، جو خوش ذائقہ ہونے کے ساتھ غذا بھی ہیں اور دوا بھی ہیں۔ اور ان دونوں باغوں میں ایسی عورتیں ہوں گی جو خوبصورت بھی ہوں گی اور نیک سیرت بھی ہوں گی، جو موتیوں کے تراشے ہوئے خیموں میں بیٹھی ہوئی ہوں گی، جن کو ان کے شوہروں سے پہلے کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہوگا، اور اس جنت کے رہنے والے سبز قالینوں اور قیمتی بستروں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور یہ دونوں جنتیں اصحاب الیمین کے حصے میں آئیں گی۔ سورہ واقعہ میں ارشاد ہے، اور سب سابقین تختوں پر تکیے لگا کر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کی خدمت گزاری کے لیے لڑکے پھرتے ہوں گے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ ان کے ہاتھوں میں صاف شراب کے پیالے اور آب ہورے ہوں گے، اور وہ شراب بھی ایسی ہوگی جس سے نہ درد سر ہوگا، نہ ہی سر کا درد ہوگا، اور نہ اس سے بدخواسی کی باتیں ہوں گی، اور ان بچوں کے ساتھ پھل بھی ہوں گے۔ اور اصحاب الیمین بیڑیوں کے باغ میں رہیں گے جو دنیا کی طرح کانٹے دار نہ ہوں گی، اور پھلوں سے لدے ہوئے کیلوں اور ہمیشہ رہنے والے سائے اور بہتے ہوئے پانی اور قسم قسم کے پھلوں میں جو اس وقت تک ٹوٹے نہ ہوں گے، اور نہ ان کے استعمال پر کسی قسم کی پابندی ہوگی۔ اور وہاں پر قیمتی بستر بھی ہوں گے، اور دنیا کی عورتیں نئے طور سے پیدا کر کے اور ان کو کنواری اور نازنین اور مناسب عمریں دے کر اصحاب الیمین کی دلجوئی اور دل بستگی کا سامان کریں گے۔ اور ان کی پختگی اسلام کے بدلے میں کشادہ پرفضا جنت ہے، جس کا عرض چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر، ان کو پہننے کے لیے بڑھیا قسم کا ریشمی لباس دیا جائے گا، اور یہ مسحریوں پر آرام و عزت سے تکیے لگائے ہوئے جلوہ افروز ہوں گے۔ موسم اس قدر فرحت بخش ہوگا کہ نہ گرمی کی شدت نہ جاڑے کی زیادتی، اور جنت کے درخت ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان پھلدار درختوں کے خوشے اس تناسب سے نزدیک ہوں گے کہ اگر کوئی جنتی ان کو توڑنا چاہے تو چاہے بیٹھ کر، چاہے لیٹ کر، چاہے کھڑے ہو کر، غرض یہ کہ جس طرح اس کا جی چاہے آرام سے توڑ لے۔ اور ان کے پاس چاندی کے برتن اور چاندی کے بنے ہوئے آب ہورے اتنے شفاف اور ہلکے کہ دیکھنے سے شیشے کے معلوم ہوں، اور آب ہوروں کا انداز اور ان کی بناوٹ اتنی صحیح ہوگی کہ پینے والوں کی پیاس اور خوراک کے موافق ہوں گے، نہ کچھ زیادہ اور نہ کچھ کم۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو ایسی شراب کا جام پلائیں گے جس میں سونٹھ ملی ہوگی، جو اس شراب کو خوش ذائقہ اور مزیدار کر دے گی، لیکن وہ دنیا کی سونٹھ نہ ہوگی، بلکہ ایک چشمے جس کا نام سلسبیل ہے، اس کا کچھ حصہ لے کر اس شراب میں ملا دیں گے۔ اور ان کی خدمت کے لیے کچھ لڑکے مقرر کیے جائیں گے جن کی خصوصیات یہ ہیں، وہ ہمیشہ لڑکپن ہی کی عمر میں رہیں گے، کبھی جوان یا بوڑھے نہ ہوں گے۔ نمبر 2، وہ نہایت ہی حسین و جمیل ہوں گے، نازک ہوں گے، رنگ اتنا پاکیزہ کہ دیکھنے والا ان کی نزاکت اور آپ دیکھ کر گمان کرے گا کہ موتی کے دانے بکھرے ہوئے ہیں۔ اور جب تم اس مقام کو دیکھو تو خیال کرو
کہ وہاں پر قسم قسم کی بے انتہا نعمتیں ہیں اور لازوال سلطنت ہے۔ ان کے اوپر کے کپڑے باریک اور نہایت ہی چمکدار ریشم کے بنے ہوئے اور ریشم کے کپڑے بھی ہوں گے جن کا رنگ عنبر ہوگا، اور شاہی مقرب اور درباریوں کی نشانی ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن ہوں گے۔ اور ان سب نعمتوں میں سب سے بڑھ کر یہ دولت ملے گی کہ رب العالمین خود اپنے ہاتھ سے پاک کرنے والی شراب پلائے گا، جس کی کیفیت عشاق سے پوچھو اور فرماتے ہوں گے یہ تمہارا نیک کاموں کا انعام ہے، کیونکہ تمہاری محنت ہم کو پسند آ گئی۔